السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ناظم زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں زید نما۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں ذکر کریں گے جو شیخ رشید صاحب نے انٹرویو دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے ایک وضاحت پیش کی ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ مبشر لقمان صاحب جو ہیں وہ بہت ہی غصے میں، شدید غصے میں انہوں نے اپنا ایک ویلاگ کیا۔ انہوں نے کس حوالے سے اپنے غصے کا اظہار کیا اور وہ کیا کہتے رہے پہلے، اور اب انہیں غصہ کس بات پہ آیا، تو اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والا جو ویلاگ ہوگا اس کی اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ناظرین، باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے ویلاگ کا۔ تو ناظرین، پہلے بات کر لیتے ہیں شیخ رشید صاحب نے جو انٹرویو اپنا دیا تھا منیب فاروق صاحب کو، اور اس میں یہ مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ زبردستی لایا گیا، گھسیٹ کر لایا گیا، یا ان کو تھپڑ لگایا گیا تھا، ان پہ کسی قسم کا تشدد کیا گیا۔ تو اس حوالے سے شیخ رشید صاحب کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ کسی بھی قسم کا ان پر تشدد نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا جی میں 40 دنوں کے لیے ایک چلے پہ تھا، ویسے تو 33 دن تقریباً وہ اباؤٹ اتنے ہی وہ منظر عام سے غائب رہے، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ میں چلے پر گیا ہوا تھا اور چلے پر مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا، سب نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا، مجھے نماز کے لیے جائے نماز دیا گیا، وضو کروایا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بڑے اطمینان سے رہا، بڑے سکون سے رہا، اور بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ میں سوچ و وچار اس پہ کرتا رہا، اور جو بھی انہوں نے آ کے بیان کی باتیں، اب وہ اس انٹرویو سے تو یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ انٹرویو جو ہے وہ ان کے اپنے الفاظ تھے اس میں یا نہیں تھے، یہ تو انٹرویو دیکھنے سے اندازہ ہو رہا تھا۔ لیکن جو ان کا بیان ہے، اس میں جو وضاحت ہے انہوں نے جو مار کے حوالے سے جو اسد اللہ خان صاحب نے اپنے ویلاگ میں کہی تھی کہ شیخ رشید صاحب پہ تشدد ہوا، تو وہ کلیئر کرتا چلوں میں آپ کو کہ شیخ رشید صاحب نے اس کی تردید کی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے اس پہ چلتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کہتے کیا ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اب کوشش میری یہی ہے، جو آگے میں نے سیاست کرنی ہے اب اس میں کوشش یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب سے میں جا کے بات کروں گا، چیف آف آرمی اسٹاف سے یہ درخواست کروں گا کہ جی عام معافی ہونی چاہیے، سب کو معاف کر دینا چاہیے، اور جس نے بھی کوئی غلطی کی ہے ان سے جو غلطی سرزد ہو گئی ہے ان سب کو معافی دینی چاہیے۔ اب اس میں یہ بات انہوں نے واضح نہیں کی کہ اس میں عمران خان کے حوالے سے وہ معافی طلب کریں گے یا نہیں، لیکن جہاں تک ہم نے یہ دیکھا پچھلے ان کے انٹرویو میں کہ انہوں نے کوئی بھی بات ایسی نہیں کی جو ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کے اوپر کوئی الزام لگے 9 مئی کے حوالے سے، اور انہوں نے وہ محتاط ہی نظر آئے اپنے انٹرویو میں، اور ان کے نزدیک یہ جو بات ہے مفاہمت والی، اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے، کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو ان سب کو معافی دے دینی چاہیے۔ تو لہٰذا یہ شیخ رشید صاحب نے بہت ہی امپورٹنٹ بات کی، اب دیکھتے ہیں اس پہ وہ کیسے عمل کرتے ہیں۔ اور دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ جو مبشر لقمان صاحب ہیں ان کو وہ اس وقت بہت تپے ہوئے ہیں، بہت غصے میں ہیں، اور انہوں نے کچھ مطالبات رکھے ہیں کہ جو سہیل وڑائی صاحب ہیں انہوں نے بھی جو انٹرویو دیا انہوں نے بھی یہی بتایا کہ نواز شریف کو اگر لایا گیا ہے تو وزیر اعظم بنانے کے لیے لایا گیا، اور کسی صورت تو نواز شریف واپس آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اگر انہوں نے آنا ہوتا تو وہ پچھلے 4 سال کے دوران کسی وقت بھی آ سکتے تھے، اور اب اگر وہ آئے ہیں تو عمران خان کے جیل میں بند ہونے کے بعد آئے ہیں۔ عمران خان صرف ابھی تک ملزم تھے اور ان کو جیل میں بند کیا گیا اور چھوڑا نہیں جا رہا تھا، تو کافی ضمانتیں اس کا مطلب نواز شریف صاحب کو دی گئیں، جس کی وجہ سے ان کو تسلی ہوئی کہ میں واپس اب جا سکتا ہوں۔ اور مریم نواز بھی ہمیں یہی کہتی دکھائی دیں ہمیشہ سے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی تو پھر ہی ملک آگے چلے گا، تو لہٰذا نواز شریف کے لیے لیول پلینگ فیلڈ بنائی گئی اور عمران خان کو اندر کر دیا گیا، کبھی توشہ خانہ کے اندر، وہ پھر ایک بوگس کیس نکلا، تو اس کے بعد سائفر کو لے کے شروع ہو گئے، تو سائفر کے بارے میں بڑے بڑے جو قانون دان ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کسی قسم کا کوئی کیس نہیں بنتا، سائفر کا عمران خان جو ہے اس میں بالکل بھی مجرم قرار نہیں پائیں گے، یہ کوئی کیس ہی نہیں بنتا۔ اس کے بعد رہس ہے کہ جو یہ 9 مئی والا واقعہ ہو گیا، تو اس کے اوپر اب کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کہیں تو زد میں آ جائیں اور پکڑے جائیں۔ تو اب یہ جو امپورٹنٹ بات تھی اس میں کہ نواز شریف صاحب کا واپس آنا ہے، اس میں مبشر لقمان صاحب کی جو اہم بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مبشر لقمان صاحب یہ کہتے رہے کہ نواز شریف بالکل پاکستان نہیں آئیں گے، کیونکہ نظر بھی یہی آ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب پاکستان آ کے کیا کریں گے، کیونکہ ان کے اوپر تو کیسز ہیں اور وہ مجرم ہیں اور وہ قید میں تھے، اور قید کاٹنے کے لیے کیا واپس آئیں گے؟ تو لہٰذا ہم نے یہی دیکھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آ گئے، اور مبشر لقمان صاحب نے یہ دعویٰ کر رکھا تھا کہ وہ قطعاً واپس نہیں آئیں گے، اور انہوں نے کچھ لوگوں کو کھانا کھلانے کا بھی کہا تھا کہ اگر وہ آ گئے تو میں کھانا کھلاؤں گا۔ اس پہ منصور علی خان صاحب نے بھی اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ مینوں تو روٹی ملنی ہے،
پاویں نواز شریف صاحبان تے نہ آن۔ مشرق مان صاحب شاید اس وجہ سے تپے ہوئے ہیں کہ ان کو اب منصور علی خان صاحب سمیت اور لوگوں کو روٹی کھلانا پڑے گی، لیکن یہ تو چلیں ایک مذاق کی بات رہی، پر مشرق مان صاحب ہر پاکستانی کی طرح بالکل سنجیدگی سے غصے کا اظہار کر رہے ہیں، بہت تپے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کس طرح سے یہ ممکن ہو گیا کہ نواز شریف جو ایک کنوکٹڈ آدمی ہے اور اس کو لا کے آپ جس کو سیاست کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا تا حیات، اور اس کو آپ نے بلایا ہے ایک مجرم کو، کنوکٹڈ کو، اور اس کو اجازت دے دی گئی ہے سیاسی کارروائیاں کرنے کے لیے۔ وہ اپنے سیاسی ایکٹیویٹیز جو سی اس نے آتے سٹارٹ کی ہیں، بجائے یہ کہ وہ عدالت میں آ کے اپنے کیس کو بھگتیں یا جیل اپنی پوری کریں اور پھر کوئی دائر کریں کہ جی مجھے سیاست کرنے دی جائے۔ تو یہ جو نظام انصاف ہے اس کا اب یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ عام آدمی کے لیے انصاف کا نظام ہے وہ اور ہے، اور جو حکمران طبقہ ہوتا ہے ان کے لیے نظام انصاف جو ہے وہ اور قسم کا ہے۔ تو اس پہ مشرق مان نے جو عکاسی کی ہے وہ بالکل ایک عام پاکستانی کی کی ہے۔ اگر آپ نے نہیں ان کا ویلاگ دیکھا تو جا کر دیکھیں کہ انہوں نے جس طرح سے انہوں نے باتیں کی ہیں، اور جو نواز شریف کو لانے والے ہیں وہ کھل کر بولے ان کے خلاف، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اب آپ کو کن الفاظ سے یاد کریں گے۔ اگر لوگوں نے کسی کو گالی نکالنی ہوگی نا تو وہ پھر اب آپ کا نام لیں گے۔ جو نواز شریف صاحب کو لانے والے ہیں یا ان کو وہ آزادانہ یہاں پہ سیاسی ہلچل کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ آپ اپنی سیاست جو ہے وہ شروع کریں، اور جتنے بھی کیسز ہیں آپ ان کو چھوڑیں اور وہ ہم دیکھ لیں گے۔ یعنی اب جو جرم تھا نواز شریف صاحب کا وہ بالکل کلیئر ہو گیا، اسحاق ڈار صاحب کے اوپر بڑا جرم تھا وہ بھی کلیئر ہو گیا، تو سب کو کلین چٹ مل گئی ہیں اور سب کو سیاست کی اجازت مل گئی ہے، اور جس شخص کو آپ دبانا چاہ رہے تھے، پکڑنا چاہ رہے تھے، اس کو پکڑ کے اندر کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر ابھی تک کچھ جرم ثابت نہیں ہوا، تو وہ بھگت رہا ہے جیل، اور باقی جو مجرم تھے وہ آزادانہ گھوم رہے ہیں۔ تو مشرق مان صاحب جو ہیں وہ بڑے ہمیں غصے میں دکھائی دیے، اور ان کا غصہ جو ہے وہ بالکل جائز ہے، اس کو کوئی بھی ناجائز قرار نہیں دے سکتا۔ تو لہٰذا دیکھتے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کا جو کیس ہے اب وہ ٹرائل کورٹ میں چلا گیا ہے 9 مئی کے حوالے سے، تو اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، تو اس کا جب فیصلہ آئے گا تو اس پہ بات کریں گے۔ تو اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔